بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مکہ معاہدہ جو کہ اس وقت پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہوا ہے، اس کے بعد ایک اسلامی اتحادی فوج کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور یہ پہلا سٹیپ ہے۔ یہ جو اصل میں معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب ترکی کے درمیان، اس کا جو پہلا سٹیپ ہے، اس کا جو پہلا آپ سمجھ لیں کہ قدم ہے، وہ یہ کہ اسلامی فوج قائم کی جائے، اسلامی اتحادی فورس کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اس کی جو کمان ہے، اس کی جو سربراہی ہے، وہ کس کے حوالے کی جائے۔ اس کے لیے اب ڈسکشن اور ڈبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کے لیے جنرل عاصم نے، فیلڈ مارشل نے اس کے لیے نام بھی پرپوز کر دیے ہیں، اور ان کی جانب سے نام دے دیا گیا ہے۔ اب نام بہت بڑا ہے، جو پاکستان کی جانب سے، فیلڈ مارشل کی جانب سے، جنرل عاصم کی جانب سے نام تجویز کیا گیا ہے، نام دیا گیا ہے، وہ بہت بڑا نام ہے، اور اس کے اوپر محمد بن سلمان بھی ایگری کر گئے ہیں، اور ان کی جانب سے اس کے اوپر بھی آپ سمجھ لیں کہ گرین سگنل آ گیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان اس وقت ملٹری کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر لیڈ کر رہا ہے، لیکن جو مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے موجودہ حکومت کا۔ موجودہ حکومت جو کہ اس وقت ناکام ہے، اس وقت بالکل کام نہیں کر رہی، اور موجودہ حکومت جو کہ بالکل فارغ ہو چکی ہے، اور ان کی ناکامی کا اعلان پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کر چکی ہے، اور پاکستان کے اندر تمام کے تمام ادارے کر چکے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی یہ اس چیز کا اعلان کیا جا چکا ہے، اس چیز کا باقاعدہ طور پر اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں کس طریقے سے جو اس وقت ملیٹریلی اور عسکری لحاظ سے پاکستان کی فوج ایک ایک کر کے فتح کے جھنڈے گاڑ رہی ہے، اور فتوحات کا سلسلہ ان کی جانب سے جاری ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر دیکھیں، آپ ذرا ایک سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پچھلے ایک سال کے اندر جو پاکستان کی فوج نے، جنرل عاصم نے جو کامیابی حاصل کی، اس میں سب سے پہلے جنرل عاصم نے جو انڈیا کے خلاف جنگ تھی، وہ والا مارکا سر انجام دیا، وہ والا مارکا جیتا، اور وہ کامیابی اپنے نام کی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، بہت بڑی اچیومنٹ تھی، بہت بڑا مائل سٹون، ایک لینڈ مارک قسم کی کامیابی پاکستان نے حاصل کی۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر آپ ذرا امیجن کریں کہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کئی گنا، 400 گنا بڑا ملک، اس کی اکانومی، اس کے علاوہ اس کی فوج، اس کی طاقت، اس کے ساتھ امریکہ، اس کے ساتھ اسرائیل، دو بڑی طاقتیں۔ اس کے باوجود پاکستان نے، جنرل عاصم نے، نہ صرف انہوں نے اپنی فوج کو لیڈ کیا، اپنی فوج کو کمان کی، بلکہ انہوں نے ایئر فورس کو بھی، نیوی کو بھی جس طریقے سے کمان کیا، جس طریقے سے اس کو لیڈ کیا، اس کی بدولت پاکستان نے انڈیا کے خلاف ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور ایک بہت بڑی جنگ جیتی۔ اس سے ہی دنیا کے اندر ایک امپیکٹ بیٹھ گیا، اور محمد بن سلمان نے جنرل عاصم کو یہ مشورہ دیا، جنرل عاصم کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ دنیا کے اندر جو اس وقت چیلنجز درپیش ہے، اس کے مطابق ہم نے ایک فوج تیار کرنی ہے، اس کے مطابق ہم نے ایک اسلامی فورس دوبارہ سے تیار کرنی ہے۔ ایک آلریڈی اسلامی فوج بنائی گئی 2013 کے اندر، 14 کے اندر، لیکن وہ اتنی زیادہ کام نہیں کر سکی۔ عمران خان نے بالکل ایک نئی سوچ دی، عمران خان نے بالکل ایک نیا آئیڈیا اور کانسیپٹ دیا اپنے دور کے اندر، 2018 کے اندر، 19 کے اندر۔ اس کے مطابق پھر محمد بن سلمان کی جانب سے کہا گیا کہ اب اس آئیڈیا کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے، اس آئیڈیا کے مطابق ہم نے اب آگے چلنا ہے، اس آئیڈیا کے مطابق ہم نے اپنی نئی اسلامی فوج کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ایران کے اوپر حملہ ہو گیا، اور ایران نے پھر، یمن نے پھر سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا۔ یہ جو حملے ہوئے ہیں، یہ آپ سمجھیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ، سعودی عرب کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئے۔
اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم نے اب اسلامی اتحادی فوج نئے سرے سے بنانی ہے، اور اس کے اندر صرف سعودی عرب شامل نہیں ہوگا، اس کے اندر صرف پاکستان شامل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر اور بھی ممالک کو شامل کیا جانا ہے۔ تو اسی وقت ہی یہ فیصلہ کیا گیا۔ محمد بن سلمان نے ترک صدر طیب اردغان کو رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا، ان کو قائل کیا، کنونس کیا، جنرل عاصم کو قائل کیا، کنونس کیا، اور جنرل عاصم نے بھی اس کے اوپر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا دونوں کے درمیان، دونوں پارٹیوں کے درمیان، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، لیکن یہ ناکافی تھا۔ جنرل عاصم نے مشورہ دیا کہ اس کو مزید ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے، اور اس کے اندر ہم نے ترکی کو، اس کے اندر ہم نے ملیشیا، انڈونیشیا، اس کے اندر ہم نے یو اے ای، قطر، کویت، باقی عمان ممالک کو لے کر آنا ہے، تاکہ یہ نہ صرف ایک او آئی سی کو ہم ایک ریوائیو کریں، جو اسلامی تنظیم ہے، اتحاد ہے، نہ صرف اس کو ریوائیو کریں بلکہ ہم ایک اسلامی فوج بنا دیں۔ اور اسلامی فوج کا جو آئیڈیا یہ محمد بن سلمان کو پسند آیا، انہوں نے اب ایگریمنٹ کر لیا ہے، اور اس کے لیے جو پرپوزل سامنے آیا ہے، اس کی کمان کی سربراہی کس کے سپرد کی جائے اور کمان کس کو دے دی جائے، اس کے لیے جنرل عاصم نے جنرل راحیل شریف اور جنرل آصف غفور دونوں میں سے ایک کا نام دے دیا، کہ دونوں کے اندر صلاحیت موجود ہے، قابلیت موجود ہے، بڑے زبردست انداز میں کام کرنے والے ہیں۔ اور جنرل راحیل شریف نے پہلے ہی اس معاملے کے اوپر کام کیا، انہوں نے پہلے ہی اس پر عمل درآمد کیا، اس کو میک شور کیا۔ تو ہم دوبارہ سے اس کے اوپر ایک نئی اتحادی اسلامی فوج کے نام سے یہ پلیٹ فارم بنا کے اس کی سربراہی جنرل راحیل شریف کے سپرد کر دی جائے۔ یہ پروپوزل آ گیا، اس کے اوپر سائن کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آج کل آپ کو پتہ ہے جنرل راحیل شریف پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان معاہدہ کروانے میں، ان کے درمیان پیچ اپ کروانے میں، اور یہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ اگر آپ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، ترکی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر آپ مسائل کو کیوں نہیں حل کر سکتے؟ پاکستان کے اندر آپ ان مسائل کو کیوں نہیں سالو کر سکتے؟ یہ والا آئیڈیا ان کی جانب سے دیا گیا کہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی ان مسائل کو حل کرنا ہے، پاکستان کے اندر بھی ہم نے ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، تاکہ یہ جو ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے وہ لایا جا سکے، اور اسی کے نتیجے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فارغ کیا جائے، عمران خان کو لایا جائے، اور جنرل راحیل شریف کو آخر کار اس فورس کی کمانڈ دے دی جائے۔